گورنمنٹ کو بدل لیں گے، بغاوت ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ قوم اور متحد ہو گئی ہے۔ ساری دنیا کے کہنا یہ تھا کہ یہ تو 2-3 دن کی جنگ ہوگی اور اس کے بعد یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ اسرائیل اور امریکہ اس کے مقابلے میں ایک ملک ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایران نے ان کو مذاکرات پہ آمادہ کیا ہے۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ جنگ بظاہر جو ہے ایران نے جیتا ہے۔ شاہ فیصل مرحوم کی یہ ہے کہ اس کے تقاریر موجود ہے کہ ہم کسی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ مذاکرات کے نتیجے میں اب جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ٹیکنیکل ٹیمیں مزید مذاکرات جاری رکھیں گی۔ ان مذاکرات میں جہاں پاکستان اور قطر نے مرکزی کردار ادا کیا، اب خطے کی کیا صورتحال ہے، معاہدے کی حقیقت کیا ہے، معاہدے کی جزیات کیا ہیں، اور اس معاہدے سے خطے پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب MP عباسی صاحب۔ بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیے گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں جو مذاکرات ہوئے، جو معاہدہ ہوا ہے، یہ معاہدہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ تقریباً 14-15 نکات پر مشتمل ہیں، اور یہ معاہدہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے نام سے یہ طے ہوا ہے، اور یہ 60 دنوں کے لیے ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان دونوں کے درمیان جنگ بھی کیا کہ اس جنگ کے اندر ساری دنیا ملوث ہو گئی ہے۔ اب امریکہ کے اپنے مقاصد ہیں اور ایران کے اپنے مقاصد ہیں، تو 14-15 نکات جو ہے جو اس معاہدے کے اندر شامل ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے ایک طویل مدت لی ہے، یعنی انہوں نے اس کے لیے 60 دن لیے ہیں کہ 2 مہینے کے اندر چل کر کے ہم اس پر یہ ہے کہ سٹیج بائی سٹیج اس پہ دیکھیں گے، اس کو ایک ایک نکات کو دیکھیں گے۔ اب اس میں امریکہ کے جو مقاصد ہے وہ تو یہ ہے کہ جنگ بندی ہو، اور اس طریقے سے جو ہرمز کی راہ بند ہیں وہ کھل جائے، اور ساتھ ساتھ میں ان کے جو نکات میں سب سے بڑا مقصد جو امریکہ کی طرف سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران ایٹم بم نہ بنائے، اور اس لیے کہ اسرائیل اس ایٹم بم کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ان کی خطرہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے مطلب ان کی سلامتی کا مسئلہ ہے اس میں، اگر ان کے پاس ایٹم بم ہوگا۔ اب چونکہ یہ تصور اور بہت واضح ہو گیا جب سے اسرائیل اور ایران کے درمیان باتیں ہوتی رہیں، اس سے پہلے وہ صرف باتوں کے حد تک تھی۔ اب تک یہ ہے کہ اپنے ایران نے جب اپنی قوت کو ظاہر کیا ہے اور دنیا کے سامنے اس کی ایک فوجی طاقت آئی ہے اس نے، اور یہ فوجی طاقت آنے کے بعد تو دوسرے کہ اس کی جنگ سے ایران کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی ایران کے اندر وہ تنظیمیں جو کام کر رہی ہے، انقلاب کے خلاف کام کر رہی تھی کہ وہ ایسے کچھ ہو جائے گا کہ ایران کے اندر چینجنگ آ جائے گی، ایران کے عوام کی سوچ کو بدل لیں گے، بغاوت ہو جائے گی، ہاں گورنمنٹ کو بدل لیں گے، بغاوت ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ قوم اور متحد ہو گئی ہے۔ اب جب یہ صورتحال سامنے آئی ہے تو اسرائیل نے اس کو اپنے لیے اور خطرہ سمجھا ہے ابھی، اور امریکہ کی کوشش ہے کہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ایران یہ معاہدہ کر لے، یہ کس طریقے سے یہ ہے کہ یہ ایٹم بم سے دستبردار ہو جائے۔ تو اس کے لیے یہ جو 14-15 نکات پہ ہوا ہے، تو ادھر ایران نے کہا ہے بھائی جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ ہمیں دے دو، تو امریکہ نے کہا کہ 3 ہے کہ تمہارے کتنا نقصان ہوگا، تو اس سے بتایا گیا کہ تقریباً 300 بلین کا جو ہمیں نقصان ہے وہ ہمارا نقصان پورا کر دو۔ تو امریکہ نے اس کا وعدہ بھی کیا کہ وہ نقصان بھی ہم پورا کر دیں گے۔ ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی باتیں جو یہ ہے کہ آگے طے ہوتی جائیں گی۔ یہ جو 300 بلین ڈالر ہے، اربوں روپے ہیں، یہ امریکہ تو اپنی طرف سے تو نہیں دے گا، ارد گرد جو مالک ہیں ان سے پورا کریں گے، اس کے سورسز ہوں گے، اس کے ذرائع ہوں گے، وہاں سے یہ پورا ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ میں ایران نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ صرف یہ کہ ہمیں لبنان کی تحفظ اور
اس کی تحفظ و اسرائیل سے تحفظ، لبنان کی تحفظ کے انہوں نے وہ ضمانت مانگی، ہمیں اس کی ضمانت دے دی جائے، لیکن اب تک اس پر کوئی عمل نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ ہوا کہ اسرائیل نے لبنان پر اپنے حملے اور بھی مزید بڑھا دیے اور بھی جاری کر دیے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ 60 دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے، کیسے عمل ہوتا ہے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ دنیا سے یہ جنگ ختم ہو جائے۔ یہ بتائیے گا کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور وہ جنگ جیتنے کے بھی دعوے کر رہے ہیں، ایران بھی جنگ جیتنے کے دعوے کر رہا ہے، حقیقت میں جنگ جیتا کون ہے، امریکہ یا ایران؟ لیکن شروع میں جیسے ایران نے اپنی فوجی طاقت چھپائی رکھی تھی اور ساری دنیا کے کہنا یہ تھا کہ یہ تو 2-3 دن کی جنگ ہوگی اور اس کے بعد یہ جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن ایران کی جو طاقت سامنے آئی ہے یا جو انہوں نے مدافعات ظاہر کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اب تک تو لوگ یہی سمجھ رہے ہیں اسرائیل ہوا اور امریکہ دونوں تو ان کی کٹ جوڑ ہے۔ اب یہ اسرائیل اور امریکہ اس کے مقابلے میں ایک ملک ہے، ایران ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک ملک ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایران نے ان کو مذاکرات پہ آمادہ کیا ہے۔ تو اس میں دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ایک ملک کو جس نے 2 ملکوں کا مقابلہ کیا ہے، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ جنگ بظاہر جو ہے ایران نے جیتا ہے۔ اس میں یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ نے نہیں جیتا ہے۔ اس جنگ سے پہلے جب ہم دیکھتے تھے تو ہمیں تو یہ ایسا بھی لوگ کہتے تھے کہ امریکہ ناقابل تسخیر ہے اور اسرائیل بھی ناقابل تسخیر ہے، لیکن اب تو یہ معلوم ہو کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسرائیل نے بھی بھرپور اپنے طاقت کا اظہار کیا اور امریکہ نے بھی بھرپور اپنے طاقت کا اظہار کیا، لیکن وہ ایران کو جھکا نہیں سکے۔ تو بتائے تو آپ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ایران نے جیتی ہے۔ یہ بالکل۔ اچھا، جنگ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اب وہاں معاہدہ ابراہیمی جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، اور عرب ممالک کے حوالے سے، خصوصاً سعودی عرب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت جلد عرب جو دیگر ممالک ہیں ان سمیت معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بن جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب معاہدہ ابراہیمی کو قبول کریں گے اور اس کی اثرات کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے ابراہیمی کارڈ ہے اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سب کو متفق کرنا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، بالکل، اور سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اب یہ ہے کہ جب تک یہ تسلیم نہیں کریں گے تو ان کے درمیان یہ تناؤ برقرار رہے گا۔ اس پہ اسرائیل اور مسلمان ممالک، جیسے پاکستان نے نہیں کیا ہے، پاکستان یہ کر بھی نہیں سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے بڑوں نے، قائد اعظم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد سعودی عرب جیسے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ملک ہے، اور یہ ہے کہ اس کو ایک مسلمان ممالک میں ایک رہنما کی حیثیت حاصل ہے اس میں، ہاں، وہ بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ شاہ فیصل مرحوم کی یہ ہے کہ اس کے تقاریر موجود ہے کہ ہم کسی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ابراہیم کارڈ میں سب سے اس معاہدے کے اندر جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلامی ممالک اسرائیل کی حیثیت کو تسلیم کریں۔ اب جب یہ اسرائیل کی حیثیت کو تسلیم کر لیا تو باقی سارے معاملات ختم ہو جائیں گے اس میں۔ تو یہ تو مشکل کام ہے کہ آگے چل صورتحال کیا بنتی ہے۔ فی الحال لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک میں تسلیم کر لیں گے اور ابراہیم کارڈ کے اندر جو معاہدہ ہے اس پر سب آمادہ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بتائیں گے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی عارضی صحیح، لیکن ایک معاہدے پر دونوں ممالک پہنچے ہیں۔ اب محرم الحرام آنے والا ہے اور اس دوران جو ایران کے سپریم لیڈر تھے خامنائی صاحب، ان کی نماز جنازہ بھی ہونی ہے اور اطلاعات ہے کہ شاید ان کی تدفین عراق میں بھی ہو۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ان دونوں کی اہمیت ہے اور اس کا خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
جیسے خامنائی کی شہادت ہوئی اس کے بعد سے، اور ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا اور حملے کرتے رہے، تو اب دیکھو یہ دو جہتوں میں بات، دو حیثیت میں بات ہوتی ہے۔ خامنائی کی اپنی بھی بہت بڑی حیثیت تھی اس کی، یعنی بہت بڑی حیثیت تھی، عرب میں بھی ان کی حیثیت تھی، شام میں سب ان کی حیثیت رہی ہے، عراق میں ان کی حیثیت رہی ہے، یہ پورا خطہ ایران سے لے کر کے وہاں تک کی سب میں ان کی یہ ہے۔ یہ اس کی صرف ایک سیاسی حیثیت نہیں تھی بلکہ ان کی ایک مذہبی حیثیت بھی تھی۔ اب اس مذہبی حیثیت اور اس کی سیاسی حیثیت کے حوالے سے اب جب ان کے جنازہ کو اس لیے بھی رکھا گیا ہے تاکہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایک اتحاد اور اتفاق کو سامنے لایا جائے ان کو۔ میں آپ کو دوسری بات کر رہا ہوں، پہلے جیسے کہ سنی اور شیعہ کی بات ہوتی تھی، وہ سمجھا جاتا تھا یہ ایک دوسرے کی دشمن سمجھے جاتے تھے، بظاہر لوگ تو اظہار تو نہیں کرتے تھے لیکن یہ سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں اس پر فتوے بھی دیے گئے، یہ سب دیے گئے، اور لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ کبھی ایران اسرائیل پہ حملہ نہیں کرے گا، اور زیادہ تر مطلب ہے کہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اسرائیل اور ایران کی کٹ جوڑ ہے، یہ سب باتیں ہوتی رہی، ہاں یہ باتیں ہوتی رہی، لیکن اب اسرائیل پر جب ایران نے حملہ کر دیا تو اہل تشیع اور یہ ہے کہ اہل سنت حضرات جو ہے یہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے، اس حوالے سے عرب ممالک کے اندر بھی جو سوچ تھی یہ بھی ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اسرائیل مسلمانوں کا ایک مشترکہ دشمن ہے، اور مسلمان اسرائیل کے علاوہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ہے کہ اسرائیل پر ہم حملہ کر سکیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ اب جب ان کا نماز جنازہ ہوگی، جب بھی ہوگی ان کی نماز جنازہ، اور ساتھ ساتھ میں یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے اس میں اہل تشیع حضرات اپنی مذہبی تہوار اور جو اپنی عبادت کر رہے جو ان کا طریقہ کار ہے اس میں سب جمع ہوتے ہیں، تو اس کا اثر صرف اہل تشیع حضرات نہیں پورے عالم اسلام پہ پڑے گا، اور اس میں ایک یکجہتی جو ہوگی وہ سامنے آئی۔ اور جیسے پہلے ہمارے یہاں اس پہ حملے ہوتے تھے، سنی حضرات ان پر حملے کرتے، وہ شیعہ حضرات ان کو اپنے برا سمجھتے تھے، تو اب یہ جو ان کے درمیان ایک مسلمانوں کے درمیان یہ ایک تناؤ تھا، تو اس حملے کے بعد سے، اس جنگ کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تناؤ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اس میں وہ چیز نہیں رہی ہے، تو اس سے بہت مثبت اثرات جو ہوں گے اس جنازے سے اس پہ پڑیں گے، مسلمانوں پہ پڑیں گے، ان کی معاشرت پہ بھی پڑیں گے۔ اچھا، ایک آخری سوال کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ سے ہر موقف پر ایک رہے ہیں، اور ان کے درمیان جو ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں عموماً اس پر اتفاق رائے ہوتا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اسرائیل اس حوالے سے ناخوش ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہے، اور اس سے کیا امریکہ اور اسرائیل کا جو ایک روایتی اتحاد ہے اس پر بھی اثرات مرتب ہوں گے؟ اب دیکھیں اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کے اندر تو آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل ذرا سے اپنی نقصان کو برداشت نہیں کرے گا، اور وہ اس معاہدے کے اندر شامل بھی نہیں ہے، بلکہ اس معاہدے کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، اس نے سرعام کہہ دیا کہ ہم اس معاہدے میں ہم شامل نہیں ہیں۔ لیکن اگر اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے بغیر کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے، ہاں اسرائیل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے بغیر کچھ کر سکے۔ پھر اسرائیل کا تو مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ وہ دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، عرب ممالک میں سے اگرچہ کچھ نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو عرب عوام ہیں وہ اسرائیل کو اپنے دشمن سمجھتے ہیں، تو اسرائیل امریکہ کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اور ابھی حالیہ بیان جو اسرائیلی حکام کی طرف سے آیا ہے انہوں نے کہا ہم نے ان کا دفاع جو کیا اپنے عوام کے ٹیکس سے کیا ہے، تو یہ ہے کہ اسرائیل کو جھکنا پڑے گا، اس میں اسرائیل کو امریکہ کے آگے جھکنا پڑے گا۔ اسرائیل امریکہ کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، ہر وقت اس سے خطرات لاحق رہتے ہیں، اور پھر جیسے بھی ہے امریکہ کا اثر عرب ممالک میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اثر ہے، تو امریکہ جو کہتا ہے وہ یہ سب کرتے ہیں۔
مطلب ہوگا وہی جو امریکہ کا ہے. جو امریکہ جائے. بہت بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان.